بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نظام سرور کائنات نے پیش کیا ہے، جو آج بحث چل رہی ہے پوری دنیا میں، ہر انسان اپنے اپنے طور پہ یا مختلف افکار کے لوگ، مختلف علماء، ایک نظریہ جیسے جماعت اسلامی کا ہے جنہیں اخوان المسلمین کہا جاتا ہے عرب ممالک میں، انہوں نے ایک نظریہ دیا ہے۔ اسی طرح سے مختلف نظریات چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے ریاست مدینہ۔ میں نے اس عنوان سے کہا تھا کہ میں اصول پیش کروں گا جو سرور کائنات نے نظام دیا ہے، اس کے اصول ہماری نظر میں کیا ہے۔ میں نے چند اصول پیش کیے ہیں۔ میں نے جو آج وعدہ کیا تھا کہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جو وسائل ہیں، بیت المال ہے، اس کی تقسیم مساوات کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ فقہی موضوع ہے، لیکن میں نے اب یہ خشک ایک موضوع ہے نہایت، لیکن میں نے کیونکہ میرے شعر کے دوران ہے اسے میں پیش کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کس حد تک میں اسے انٹرسٹنگ بنا پاؤں، اب جیسا بھی ہے اسے سن لیجئے گا۔ زیادہ اگر بورت کا اشار ہوئے تو جلدی ختم کر دوں گا۔ تو چند اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے نظام رائج ہیں ان میں سے ایک کمیونزم کا نظام ہے، جس میں کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کمائے سب کچھ اسٹیٹ کے پاس جائے گا اور پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرے۔ ایک یہ نظام ہے۔ اولاً تو خود کمیونزم میں خود خدا کی نفی ہے، اس لیے کمیونزم قبول نہیں۔ بہت سے مسلمانوں نے، جیسے خود بہت سے ہمارے مسلمانوں نے اس بات کو اپنایا، سوشلزم کا نظام، اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو بڑے تمام فنڈز کنٹرول کرنے چاہیے، اسٹیٹ کنٹرول کرے گی۔ اور یہ جیسے جماعت اسلامی والوں کا بھی ہے، خود ایران میں بھی الظاہر اسی طرح سے نظام چلا، سوشلزم، یعنی سوشلزم نہیں ہے لیکن اس کے اس مالی اور اقتصادی اور اکنامیکل سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا کہ جو اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے تمام فنڈز کو اور ایکول ڈسٹریبیوشن کا، وہاں سے اس نظریے کو لیا۔ اور ایک پورا خود سرور کائنات نے تصور دیا۔ میں قرآن کریم سے جو ہے خمس، صدقات، زکوٰۃ اور اس کے مصارف کو پیش کروں گا اپنے طور پہ، اور کچھ چیزیں پیش کروں گا، حرف آخر نہیں ہے، اور نہ میں اپنا کوئی اجتہاد پیش کر رہا ہوں، ایک چیز کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ کام فقہاء کا ہے، مجتہدین، جو میں سمجھاؤں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ سمجھا سکوں جو ہمارے فقہاء نے پیش کیا ہے، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے، اگر سننا پسند فرمائیں۔ ٹاپک بہت ڈیفیکلٹ ہے، میں نے آج تک کبھی اس پہ نہیں پڑھا۔ یہ موضوع سن لیجیے گا، بہت ایک ٹیکنیکل موضوع ہے۔ میرے بہت سے بزرگ، مجھے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے ہوں گی۔ اگر کہیں گے تو بے شک موضوع بدل دیتا ہوں، جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر وہی اسی کو پیش کروں ٹھیک ہے، کہ آپ راضی ہیں اس پہ؟ تو یعنی کہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجیے گا۔ سرور کائنات نے بھی دیکھیں ایک مالیات، ایک ہے ٹیکس، جیسے اس طرح کہا جاتا ہے نا، آپ کے یہاں مختلف جگہوں پہ ٹیکس کی مد بھی شرح مختلف ہے، اور خود سرور کائنات نے بھی ٹیکس لگایا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے۔ اب وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خمس کی شکل میں ہو، اور جس طرح سے غیر مسلم رہتے ہیں اگر وہ کوئی جائیداد خریدیں گے تو وہ بھی خمس دیں، ان کو 20% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی ٹیکس لگایا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر یعنی دونوں، وہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، اسی طرح سے خمس وہ بھی دیں گے۔ اگر ایک کافر کوئی بھی زمین خریدتا ہے مسلمان سے تو اس پہ خمس ادا کرے گا، 20% ٹیکس دے گا، اور وہ اسٹیٹ کو جائے گا۔ اسٹیٹ کے اندر جب وہ چلا جائے گا تو سرور کائنات کو بھی ایک حصہ ملتا ہے، اور اللہ نے رسول خدا کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ غور سے سنیے گا ان باتوں کو، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ تفریق ہے اسلام کے نظام۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کہا فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 6 طبقات خمس کے بتائے ہیں، 8 طبقات زکوٰۃ کے بتائے ہیں، صدقات کے، خیرات کے بتائے ہیں۔ اس طرح سے مختلف میں جلیلی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خمس کے 6 حصے بیان کیے کہ اللہ کا ایک حصہ ہے، رسول کا، ذی القربہ کا، یہ تینوں حصے کہلاتے ہیں سہم امام۔ اللہ اپنا حصہ خود لے گا نہیں، اور رسول خدا اپنے سامنے خود لیتے تھے حصہ، اور پھر جو قرابت داروں کا حصہ لیتے تھے تو قرآن میں آئے تھے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کر دیجئے۔ تو رسول خدا کے قرابت داروں میں جو سب سے قریبی ہیں انہیں آپ نے جیسے فدق دیا ہے، اور چیزیں بھی ہیں، صرف فدق مینشن ہوتا ہے لیکن صرف فدق نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا حصہ، اللہ نے کہا میرا حصہ میرے رسول کے لیے۔ جب سرور کائنات دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی میرے اہل بیت کے لیے۔ اللہ کا حصہ اللہ نے مجھے دیا تھا وہ بھی، اور میرا حصہ دونوں اہل بیت کے لیے۔ اہل بیت یعنی پیشوا امام، اور اہل بیت کا اپنا حصہ انہی کے لیے۔ تو اب 3 حصے، 6 میں سے 3 حصے ہیں جسے کہا جاتا ہے، ہمارے فقہاء کہتے ہیں سہم امام یا امام کا حصہ۔ تو اب اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ اللہ کا حصہ ہے، لیکن اللہ خود نہیں۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا کہ تم جب قربانی دیتے ہو تو خون، کھال، گوشت اللہ تک نہیں جاتے، جب دولت بھی نکالیں گے، خمس دیں گے تو اللہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرا حصہ جب نبی کو دو گے تو نبی بھی اپنی جائیدادیں نہیں بناتے۔ میری باتیں سخت رہیں گی شاید۔ رضوان گرامی، سرور کائنات نے محل نہیں بنائے، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بنائے، جو کچھ ملا اس کو تقسیم کیا۔ آل محمد، اب یہ
سرور کائنات نے جب کہا کہ وآت ذی القربى حقہ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دیجئے، اور آپ نے اپنے الفاظ میں کہا انی جاعلکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میری عترت میرے اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں کہا، عترت اہل بیت۔ تو میں نے جو عربی کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے وہ ہے ابن منظور کی لسان العرب، 18 جلدوں پہ۔ میرا موضوع سن رہے ہیں نا حضرات؟ ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب، عرب کی زبان، the language of the Arabs، لسان العرب ڈکشنری کا 18 جلدوں پہ مشتمل ہے، 18 والیوم سے، ابن منظور۔ تو ان کی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھا کہ انہوں نے کیا لکھا، عترت کے معنی کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات سے جو سب، یعنی البتہ عترت کے معنی سرور کائنات سے نہیں، میں تو سر دیکھ رہا ہوں کہ لٹرلی میننگ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اخص و اقرباء، کسی بھی آدمی کے جو سب سے قریبی افراد ہوں وہ عترت کہلاتے ہیں۔ The closest family members of a person are called his عترت۔ یہ ابن منظور نے ڈیفینیشن دی ہے، اخص و اقرباء، خاص نہیں، اخص، کامل نہیں، اکمل، کمپلیٹ نہیں، پرفیکٹ۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی کہ نہیں۔ پیغمبر اسلام سے جو سب سے قریبی ہو، اہل بیت میں جو سب سے قریبی ہو وہ ہے عترت۔ گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ لوگ مجھے پورا زور لگانے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو سب سے جو قریبی ہو، آئیں ذرا برادران نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے طبقات بنا دیے ہیں قریبیوں کے، جیسے مسلمان ہونے کے، بچوں میں یہ پہلے، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ، بیویوں میں وہ، تو انہوں نے مختلف طبقات بنائے۔ تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی طبقات سے ثابت کروں، پتہ نہیں میرے برادران پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو قریبی سب سے پیغمبر کے عترت یعنی سب سے قریبی۔ تو اب پہلے مستورات میں دیکھ لیتے ہیں سب سے قریبی کون ہے، لیڈیز فرسٹ۔ تو دیکھتے ہیں لیڈیز میں سب سے قریبی کون ہے۔ اب لیڈیز میں سب سے قریبی کو دیکھنا ہوگا تو پوچھنا پڑے گا ازواج رسول سے، وہ بتائیں گی کہ سب سے پیغمبر سے قریبی بیوی کون ہے۔ تو تمام ازواج کہتی ہیں جتنی پیغمبر کو محبت فاطمہ سے تھی وہ کسی سے نہیں تھی۔ تو عترت میں جناب سیدہ سب سے قریبی ہیں، یہاں تک کہ ام المؤمنین فرماتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب فاطمہ، میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ میں جب وہ فقہ پورا کا پورا درس دوں گا تو انشاءاللہ اسے بھی آپ اسی شوق سے سنیں گے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہا، جب جناب سیدہ بزم رسالت میں تشریف لاتی تو سرور کائنات سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھتے، قبلہا انہیں چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور کہتے فاطمہ آپ یہاں تشریف رکھیے۔ سب ابھی تک ہے توجہ میرے ساتھ؟ تو مستورات میں، بیبیوں میں، خواتین میں سب سے قریبی رسول خدا کے جناب خاتون جنت، اور مردوں میں سب سے قریبی کون ہے؟ ہر جگہ پہ دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو سرور کائنات نے کیا کیا تھا؟ مواخات کا عمل انجام دیا تھا، تمام کے تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، جیسا دیکھا ویسے کو ویسے کا بھائی بنایا۔ جناب ابو ذر کو جناب سلمان فارسی کا بھائی بنایا، باقی لوگوں کے نام نہیں لے سکتا ہوں، آگے سینسر کر رہا ہوں، آپ خود تلاش کر لیجئے گا۔ تو جیسے جیسے افراد کو دیکھا ویسے ویسے کا بھائی بنایا۔ مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، اپنا بھائی بنایا۔ اور مشہور و معروف حدیث کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں۔ گرامی مردوں میں سب سے قریبی ہیں مولا کائنات، تو اور بچوں میں معالج ستین میں شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ تمام کے تمام صحابہ نے دیکھا، اور پہلے خلیفہ نے خود کہا جب عید کے دن جناب سرور کائنات نے دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے، تو جناب سرور کائنات نے فرمایا تم سواروں کو نہیں دیکھتے کتنے پیارے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام کی عترت میں سب سے قریبی بچوں میں ہیں امام حسن حسین، اور بزرگوں میں اگر سننا پسند فرمائیں گے، بزرگوں میں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ انہوں نے کہا کہ بوڑھوں میں فلاں ایمان ہے، تو ہم نے سوچا کہ پیغمبر کو عترت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ منبر پہ ہیں سرور کائنات مسجد نبوی میں، اور تمام صحابہ ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا شہر ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے بارش ہو جائے۔ سرور کائنات نے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا پروردگارا میرا شہر ہے، بارش برسا دے۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے بارش ہونے لگی، جناب سرور کائنات مسکرانے لگے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو اتنا مسرور کیا کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہ مجھے میرے چچا یاد آ گئے۔ کہ یا رسول اللہ چچا کیوں یاد آئے؟ کہا جب بچپنے میں مکے والے میرے چچا سے کہتے تھے ابو طالب دعا کیجئے بارش ہو جائے،
تو میرے چچا میرا واسطہ دیا کرتے تھے. میری پشت کو جب میں چھوٹا سا تھا تو کعبے سے لگا کے کہتے ہیں کعبے کے رب تجھے محمد کا واسطہ. آج میرے چچا کتنے خوش ہوں گے کہ میں ان کا واسطہ دوں. سید العرب شیخ البدا مربی دین سر الہی جناب ابو طالب سرکار بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں جانے گرام. تو جو سب سے قریبی تھی تو جناب سرور کائنات اللہ نے حکم دیا وآت ذل قربا اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر دی. تو سرور کائنات نے باغ فدق جو آپ کو ملا تھا یہ فے کی شکل میں ملا تھا. انفال فے یہ دیکھیں سارے کے سارے مختلف ٹرمز ہیں ٹرمینالوجیز ہیں جو اسلام میں استعمال ہوتی ہیں. ان کی سب کی تھوڑی جلدی کوشش کروں گا ڈیفائن کروں. سورہ انفال 8واں سورہ. علماء نے بحث کی ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ رسول خدا کی اور ائمہ کی ملکیت. پہاڑ ہیں دریا ہیں یہ سب کچھ صحرا جنگلات یہ سب امام کی ملکیت یہ سب انفال میں. ایسا کہ فے جب جنگ ہو اور اگر جنگ ہو مقابلہ ہو اور جو کچھ مال غنیمت ملے تو وہ اغنام یعنی مال غنیمت میں آتا ہے اس میں سب کا حصہ ہے سارے. لیکن اگر مقابلہ نہ ہو جنگ نہ ہو جیسے جنگ ہوئی تھی خیبر میں فدق میں جنگ نہیں ہوئی تھی وہاں پہ بھی یہودی تھے انہوں نے خود بخود اپنا باغ سرور کائنات کو سرنڈر کر دیا تھا. تو سرور کائنات جو کچھ بغیر جنگ کے ملے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں وہ صرف میرے رسول کا. لوگ ہیں نا میرے ساتھ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی وہ صرف رسول خدا کا اس میں امت کا حصہ نہیں لڑنے والوں کا کیونکہ لڑے ہی نہیں جنگ نہیں. اللہ کہتا ہے نہ تم نے تلواریں اٹھائیں نہ تم نے مقابلہ کیا اس میں تمہارا حصہ اس میں صرف اور صرف میرے رسول کا حصہ. اب جب رسول خدا کو ملا فدق تو اللہ نے کہا وآت ذل قربى حقہ سورہ شورى کے اندر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. سرور کائنات نے باغ فدق جناب سیدہ کو دیا. اب یہ دیکھیں یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ ہم شیعہ ہیں تو ہم جناب سیدہ کی عصمت کبریٰ کے مالک ہونے کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عصمت کبریٰ پہ فائز ہے. مجمع رہے میرے ساتھ. تو میں یہاں پہ ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی دنیاوی اعتبار سے رسول خدا نے باغ فدق جناب سیدہ کو کیوں دیا؟ باغ فدق پوری جنگوں کا بجٹ دیتا تھا. جو اخراجات آتے اسلحے کے لڑائی کے سب کچھ بجٹ وہاں سے آتا تھا. سرور کائنات نے دیکھا اتنے مسلمان ہیں میرے اور بھی قرابت دار ہیں لیکن سیدہ ہیں خدیجہ کی دختر خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی. تو کسی ایسی کی بیٹی کو باغ فدق کسی ایسی بی بی کی دختر کو دوں جو جوڑتی نہ رہے اسی طرح سے بانٹے جیسے ماں نے بانٹا تھا. میرے باتیں پہنچ رہی ہیں نا میں نے تمام چیزوں کو ڈیفائن کرنا. تو انفال نے یہ سب کچھ ایمان سمجھے فے رسول خدا کا رسول خدا نے اس فے کو جناب سیدہ کو دیا. عزیزان گرامی فے میں اوروں کا حق نہیں صرف رسول خدا کا. اللہ نے کہا آپ ادا کر دیجئے اپنے قرابت داروں کا حق. تو سرور کائنات نے دیکھا کون ایسی ہستی ہے کہ جو مسلمانوں کی میرے بعد دیکھ بھال کرتی رہے فقراء کی مساکین کی. تو عزیزان گرامی جناب سیدہ کو رسول خدا نے باغ فدق عطا کیا. اس میں کسی اور مسلمان کا کوئی حق نہیں. میری باتیں پہنچ رہی. میراث کی بحث کو میں یہاں نہیں لے کے آؤں گا کیونکہ میں بیت المال کی بات کر رہا ہوں. تو مال غنیمت ہے اس کے اندر 3 حصے اور بتائے ہیں یعنی اللہ نے جب پہلے کہا للہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو اب تمام کے تمام مسلمان متفق ہیں شیعہ سنی دونوں کہ یہ جو تیسرے 3 گروپ ہیں فقراء مساکین اور ابن السبیل یعنی مساکین کہتے ہیں اسوأ حالا فقی لحاظ سے جو فقیر جس کا سال کا خرچ پورا نہ ہوتا ڈیسٹیٹیوٹ یا جو بھی آدمی جس کے اینوئل ایکسپنسز پورے نہ ہوتے ہوں اسے کہتے ہیں کہ وہ فقیر میں آ جاتا ہے. اور مسکین اس سے بھی جو بدتر حالت میں ہو. وہ اپنے سبیل جو مسافر سفر کی حالت میں اپنے مال و دولت سے بالکل عاری ہو گیا کچھ نہ رہا اس کے پاس. اب وہ اگر سید ہے تو اس کو سہم سعادات سے دیں گے اور غیر سید ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات سے اس کو حصہ دیا جائے گا. دونوں جگہ پہ مسافر کے لیے اللہ نے خاص حصہ رکھا. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فقہی بحث ہے اور میں اس کو سارے کو ڈیفائن کروں گا اور ابھی میں نے صرف شروع کیا یہ ساری کی ساری ایسی خوش بحث چلے گی. گرامی اب یہاں اللہ نے پہلے خمس کے حصے بتائے تو پہلے حصے کو 3 حصوں کو کہا جاتا ہے سہم امام
اور دوسرے 3 حصوں کہا جاتا ہے سہم سادات. شیعہ سنی تمام متفق ہیں. اب اس کے اندر دونوں متفق ہیں کہ جو کچھ اگر غوطہ لگا کے کوئی نکالتا ہے آدمی سمندر کے اندر، جو کچھ حاصل ہوگا اس میں خمس نکالنا پڑے گا، اور جب خمس نکالے گا تو وہ اہل بیت کا ہے، چاہے امام ہو چاہے سادات ہو. میری باتیں پہنچ رہی؟ اسی طرح سے کنز، خزانہ مل جاتا ہے کسی کو. اب تو خزانے لوٹ لات کے سب لوگ لے گئے، لیکن ابھی بھی مل جاتے، سمندر میں مل جاتے ہیں، اور بھی خزانے ملتے ہیں، ابھی بھی ملتے ہیں. تیسرا ہے ارباح مقاصد، کہ تجارت وغیرہ سے جو کچھ حاصل ہو، اگر اس میں سال میں اپنے اخراجات کے بعد کچھ بچ جائے تو اس میں بھی خمس نکالا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی کافر ذمہ جو مسلمانوں کی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے اگر کوئی زمین خریدتا ہے تو وہ بھی خمس نکالے گا. اور بہت سے علماء نے بحث کیا کہ جتنی بھی مائنز ہوتی ہیں، چاہے کوئلے کی مائنز ہوں، گولڈ کی ہوں، جتنی بھی مائنز ہیں، ان تمام مائنز کا 20% 20% امام کا اور سادات کا حصہ بنتا. پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑے گولڈ ریزروز ملے ہیں، کوئلے کے سب سے بڑے ریزروز ملے ہیں، اور پاکستان کے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بہت سے سادات سیدزادیاں گھروں میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ یہ باقاعدہ 20% صرف سادات کا بنتا ہے، اس کو دیا جائے. کیوں؟ خود صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس میں روایات موجود ہیں. لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے میں پڑھوں یہ موضوع؟ نہیں، ہاں ہوں تو کوئی یعنی چند افراد بولنے والے، باقی تو سب فقہی موضوع. میں نے ایک فقہی موضوع لے لیا ہے، میں نے اس کو نبھانا ہے، میں اسی کو پڑھوں گا. اذان گرامی اسی محبت سے دیکھتے رہیں. سنیے گا، اذان گرامی فقہی موضوع بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عجیب و غریب موضوع ہے جس کو میں آج ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. اذان گرامی اب یہ جناب سرور کائنات نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور شروع میں زکوٰۃ زیادہ تھی، خمس کم تھی، اور جو اہل بیت علیہ السلام ان کا حق بنتا تھا. اب جب ان کو مل گیا، مثال کے طور پہ جب سادات ہی کم ہیں تو جو کچھ ہے وہ انہی کا ہے. توجہ، جب وہ ان کا ہے تو پھر اب ان کی ملکیت ہے، چاہے تو محل بنا لیں چاہے فقراء میں بانٹ دیں. لیکن آل محمد اتنے کریم تھے، خود فاقہ کر لیتے تھے، امت کو بھوکا نہیں جانے دیتے. یہ ان کی عظمت تھی کہ انہیں جو کچھ ملتا رہا وہ بانٹتے رہے. انہوں نے خود نہیں کہا اذان گرامی یہ آل محمد علیہ السلام کیا، تو اب انہوں نے اپنے اس خمس کے جو ان کا حصہ تھا اس میں سے بھی لوگوں کو بانٹا. جناب مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے، امام حسن اور بعد والے ائمہ علیہ السلام مسلسل ایسا کیا. اور ایسا نہیں تھا کہ ائمہ علیہ السلام صرف یعنی معاذ اللہ نادار تھے. they were not destitute اور یعنی وہ پیسوں کے لحاظ سے تنگ دست نہیں تھے. یہ تو لوگ ان سے چھینتے رہے تو ان کے گھروں میں فاقے ہوتے. میری باتیں پہنچ رہی؟ یہ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر صرف باغ فدق کا پڑھا جاتا کہ چھین لیا گیا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ مولا علی کے بھی تمام باغات چھین لیے گئے. میرے بہت سے بزرگ پہنچ رہے ہیں، سب کچھ چھین لیا گیا تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہودی کے باغ میں مولا کام کرتے تھے، مولا کے اپنے باغات تھے. یہودی کے باغ میں ان دنوں میں کام کرتے تھے جب سب کچھ چھین لیا گیا اور مدینے میں پابندی لگا دی گئی کہ علی بن ابی طالب کو کوئی مزدوری نہ. آپ اس مجبوری میں کام کرتے تھے مدینے سے باہر. اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا تھا فائنینشلی کہ آپ نے باقاعدہ یہ جو کہا جاتا ہے احیاء الموات، یعنی جتنی بھی مردہ زمین ہوتی ہے اس کو بنجر زمین کو زندہ کرنا. اور یہاں تک بعض لوگوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ عرب میں کنواں نہیں رکتا تھا، یعنی اس کی کچی زمین تھی، گر جاتے تھے. تو مولا جب 25 سال میں گھر پہ بیٹھے رہے تو گھر پہ نہیں بیٹھے بلکہ سارے عرب کو سکھایا کنواں کیسے بنایا جاتا، زرخیز زمین کیسے زندہ کی جاتی ہے. یہ سارے کے سارے مولا امیر علیہ السلام نے سکھایا. اذان گرامی یہ تمام کا تمام ایک نظام ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا. اب یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے متعلق سن لیجیے گا. اب یہ میں نے صرف خمس کا بتایا. اسی طرح سے ارباح مقاصد، اور یہ بہرحال اب مال غنیمت کا سرور کائنات میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ تمام جنگوں سے جو ملتا تھا، جو لڑنے گئے ہیں انہیں صرف ملتا تھا، باقی لوگوں کو اس میں حصہ نہیں ہوتا. باقی لوگوں کو رسول خدا اپنے حصے سے عطا کرتے تھے. سرور کائنات بے انتہا کریم، مولا کائنات بے انتہا کریم، جو انہیں اپنے حصے سے ملتا تھا وہ فقراء میں تقسیم کرتے تھے. تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مدینے کے اندر غربت ہو ابتدائی دور میں. اچھا، ویلتھ کا ایک آیا اسلام کے اندر کوئی خاص ایک نظام ہے؟ ہم کمیونزم کو تو نہیں مانتے کیونکہ وہ آیا مثال کے طور پہ خود یہ سوشلزم آیا اسٹیٹ کنٹرول کرے گی؟ لازمی نہیں ہے، لیکن اسٹیٹ ڈیفائن کر سکتی ہے، اسٹیٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ حاکم کو، حاکم اسلامی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں ٹیکس بڑھانا چاہتا ہوں، اس وقت ملک کے حالات خراب ہیں یا برج بننا ہے یا کچھ بھی بننا ہے، تو وہ لوگوں سے کہہ سکتا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں، اگر لوگ اس میں حصہ ڈالیں تو ہم اس بات کو مکمل کر سکتے ہیں. اعزائے گرامی، نبی اور امام کو ہمارے مال اور دولت پہ ہم سے زیادہ اختیار ہے. قرآن کریم نے ڈیفائن کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو اولویت حاصل ہے مومنوں کے نفسوں پہ ان سے بھی زیادہ. چلے یہاں پہ غدیر کا معاملہ آگے ہے تو تھوڑا دو جملے غدیر پہ بھی سن لیتے، واپس یہیں پہ آؤں گا، فقی در یہ نہیں خط ہے. تو اب یہاں سرور کائنات نے خود سوال کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ غدیر میں رسول خدا نے لفظ مولا ڈیفائن نہیں کیا. مولا نے پہلے ڈیفائن کیا، رسول خدا نے بعد میں لفظ مولا استعمال کیا.
اجانا گرامی سرور کائنات نے پہلے ڈیفائن کیا ہے اور آپ نے سوال کیا الستو اولی بکم من انفسکم، اے میرے صحابہ کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نعم نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک، آف کورس، یعنی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار۔ یہ میں بات نہیں پہنچا سکا، شاید اگر میرے تمام بزرگ اس پہ توجہ کریں گے۔ سرور کائنات نے سوال کیا کیا؟ کیا مجھے تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں ہے؟ قالوا بلا۔ اجانا گرامی اب میں 4 جلدی مثالیں دے رہا ہوں، نکاح سے، طلاق سے، ارث سے اور ذاتی مال سے، تاکہ سب کے لیے ڈیفائن ہو جائے، اگر سننا پسند فرمائیں۔ کہ کسی خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر نہ مجھے بساتا ہے نہ طلاق دیتا۔ آپ نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کے بلا کے لاؤ میرے صحابی کو۔ ایسے ایسے بھی صحابی تھے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچنا نہیں چاہ رہے۔ آپ نے کہا بلاؤ، کون سا یہ صحابی ہے؟ بلایا ان کو، جی یا رسول اللہ، آپ نے بلایا، کہا ہاں یہ تمہاری زوجہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری زوجہ۔ اسے کیوں نہیں بساتے؟ کہ نہیں بساؤں گا۔ کہ پھر اسے طلاق دو؟ کہ طلاق بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کا نفقہ ادا کرو، اس کا حق ادا کرو، کہ نہیں ادا کرتا۔ کہ پھر طلاق دو؟ کہ طلاق بھی نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا تیسری دفعہ آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، اسے بسا یا پھر اسے طلاق دے؟ کہ نہ بساؤں گا نہ طلاق دوں گا۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اس خاتون کو دیکھا، کہ میں نے تمہاری طلاق پڑھ دی۔ مجمع نہیں ہے، پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں نے تمہاری طلاق پڑھ دی، تمہاری طلاق ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے شوہر ولی ہے اور وہ طلاق نہیں دے رہا۔ آپ نے فرمایا کہ طلاق نہ دے، جب تک وہ نہ دے طلاق نہیں۔ کہا تیرے شوہر کا بھی میں ولی ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، توجہ سارے مجمع کی دو۔ آپ نے فرمایا میں نے طلاق دے دی، بیٹی عدت رکھ لو اور میں تمہارا نکاح خود پڑھ دوں گا۔ 3 مہینے عدت ہے۔ آپ نے کہا میں نے طلاق دے دی، کہا طلاق ہو گئی؟ کہا ہاں طلاق ہو گئی۔ توجہ فرمائیں گے جانیں گے، سنیں گے نا۔ دوسرے کسی سے سوال کیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے بابا مجھے اجازت نہیں دیتے شادی کی۔ کنواری ہے تو اس کو باپ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے، بالغہ اور رشیدہ نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ اس کے والد کو، وہی مسلمان تھے، صحابی تھے۔ کہ بیٹی کو اجازت دو، کہ نہیں اجازت نہیں دیتا، معاملات ہیں جائیداد کا، نہ جانے کیا کچھ ہے، تو میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دو، اجازت نہیں دی۔ کہ بیٹی جس سے چاہو گی مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا کفر ہو، تمہارا نکاح میں پڑھوں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا باپ ولی ہے، میرا باپ راضی نہیں، کہ میں تیرے ولی کا بھی ولی ہوں۔ ابھی بھی مجھے معلوم نہیں ہے کتنا مجمع میرے ساتھ ہے، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے ہیں۔ جانے کہ ہمیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے فلاں صحابی سے مکان خریدا تھا، مکان خرید لیا لیکن پھر بھی بغیر اجازت کے میرے مکان میں آ جاتے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ سے۔ کہ تم نے مکان سے بیچ دیا اپنا؟ کہا یا رسول اللہ۔ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دی؟ پھر بغیر اجازت کے گھر میں کیوں جاتے ہو؟ کہا جب میں مکان بیچ رہا تھا نا تو میں نے پیچھے صحن میں ایک درخت لگایا تھا، نیت کر لی تھی وہ درخت اسے نہیں بیچ رہا۔ بات پہنچ رہی؟ یہ دیکھ ہمارے یہاں پوری کی پوری بحثیں ہمارے فقہ کتابوں کے۔ کہ میں نے نیت کی تھی کہ میں یہ درخت اسے نہیں بیچ رہا، تو وہ درخت میرا ہے، مکان اس کا، تو میں اپنے درخت تک جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ میں اپنے درخت پہ جاؤں گا تو مجھے اس کو پانی دینا ہے، درخت میرا ہے، مکان اس کا، تو میں اس کے مکان سے ہو کے جاؤں گا۔ سرور کائنات تو دیکھیں نہیں، دیکھیں ہر دور میں چال باز لوگ رہے ہیں، یہ آج صرف پاکستان کے حالات نہ دیکھیں۔ حضرت گرامی ایک مرتبہ سرور کائنات نے اسے دیکھنے کے بعد کہا اپنا وہ درخت مجھے بیچ دے، اس کے بدلے جنت میں 10 درخت دوں گا۔ ان صحابی نے بھائی دیکھیں جب سرور کائنات کہہ رہے ہیں نا کہ جنت میں 10 درخت دوں گا، اس کا مطلب ہے جنت میں جائے گا تبھی تو ملیں گے۔ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جنت میں جاؤ گے، کہ جنت میں 10 درخت کا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا 20 درخت دوں گا جنت میں، یہ درخت مجھے بیچ دو، کہ نہیں بیچتا۔ آپ 100 تک گئے، کہ 100 درخت جنت میں دوں گا، یہ درخت اسے مجھے بیچ دو، کہ نہیں دیتا۔ پیغمبر اسلام نے کچھ صحابہ کو واضح کہ وہ درخت وہاں سے اکھاڑو اس کو دے دو، کہ اپنا درخت بھی لے جاؤ۔ اور جب میں کہہ رہا تھا نا جنت میں بیچ رہا ہوں تو فرشتے لگاتے جا رہے تھے، اور جب تم نے انکار کر دیا تو انہوں نے ان درختوں کو اکھاڑ دیا ہے۔ کہا یہ درخت بھی لے جاؤ، کہاں جاؤ یہ میں نہیں بتا رہا، اگر میری باتیں پہنچ رہی ہوں۔ عزیزان گرامی رسول اکرم سے نہیں لڑا جاتا، کون لڑ رہا ہے؟ کہ یہ سب لے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی آپ نے فرمایا ملک یعنی نکاح کے معاملے میں تمام ولایتوں سے بالاتر رسول خدا کی ولایت، نکاح کے طلاق کے معاملات میں تمام ولایتوں سے بالاتر رسول خدا کی ولایت۔
ملکیت کے اندر تمام ولایتوں سے بالاتر رسول خدا کی ولایت۔ عزیزان گرامی، عربی کے الفاظ ہیں، میں اس وقت بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں، آپ نے سینکڑوں ہزاروں مجالس سنی ہوں گی، چند میری محنت کے جملے سن لیجئے گا، شاید مجھے آپ دعا دے دیں کہ اس میں نے کتنی محنت کی ہے۔ الفاظ ہیں عربی کے، ایک ہے وکیل، ایک ہے ولی۔ وکیل عربی کا لفظ ہے، اردو میں تو سولیسیٹر کے کہتے ہیں، یہ اردو والا نہیں۔ وکیل اور دہرا لیجئے، وکیل اور ولی۔ عزیزان گرامی، ہم مثال کے طور پہ نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم وکیل ہوتے ہیں اور جانے کے بعد اجازت مانگتے ہیں۔ بہت سے افراد پہنچ گئے دولہا سے، دلہن سے، ایک مرتبہ دلہن سے جب اجازت مانگیں گے کہ بھئی یہ پہلی دفعہ اگر شادی ہو رہی ہے تو باپ کہاں؟ بچی سے اجازت لے لی ہے، میں ہوں وکیل جس نے نکاح پڑھنا، لڑکی کے والد ہیں ولی۔ بہت سے افراد ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ فوراً کہیں گے ولی کی بھی اجازت چاہیے۔ اب ایک مرتبہ لڑکی کے والد نے کہا نہیں مولانا میں اجازت نہیں دیتا، اب مجھے اختیار نہیں کہ میں ولی بدل دوں، نہیں ہے مجمع، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی بدلا نہیں جا سکتا، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ کوئی اور مولانا میری جگہ پہ آ کے نکاح پڑھائے پھر بھی ہو جائے گا۔ میت کی بھی مثال دے دوں، جب ہم میت جنازہ پڑھنے آتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بتاؤ ولی میت کون ہے؟ بڑا بیٹا ولی میت ہے۔ میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، کتنی مثالیں دو؟ 5 مثالیں ہو گئی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ تو ہم جائیں گے جنازہ پڑھانے کے لیے، سوال کریں گے ولی میت کون ہے؟ سب سے بڑا بیٹا، باپ زندہ ہو تو باپ ولی، بیٹوں میں جو اس وقت سب سے بڑا بیٹا جو زندہ بیٹا ہے وہ ولی، خاتون ہو تو شوہر ولی، اور اگر کئی ولی جمع ہو جائے تو پھر کون ولی؟ وہاں پہ بھی ڈیفائنڈ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بڑا بیٹا بھی ہو باپ بھی ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں، باپ ولی ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا بھی ولی، پوتے کا بھی ولی ہو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آدھا مجمع پریشان ہے۔ عزیزان گرامی، وکیل بدلا جا سکتا، جائیداد میری ہے، میں نے کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیا، وکالت ہے بیچ دینا، جب وہ بیچنے لگے میں نے کہا نہیں بیچ سکتے، کہ پہلے آپ ہی تو کہا تھا بیچ سکتا ہوں، کہ نہیں تم وکیل ہو میں ولی ہوں، مالک میں ہوں، توجہ، ولی مالک۔ میں نے جائیداد میں بھی پیش کر دیا، جنازے میں بھی، توجہ، نکاح میں بھی، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علیون ولی اللہ۔ میں جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اور ڈیفائن کر دوں، کسی نے نہیں کہا علی وکیل اللہ، علی اللہ کے وکیل ہیں۔ تمام شیعہ کہتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، نہیں پہنچا سکا ہوں، یہ میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی میں آگے نہیں بڑھوں گا جب تک میں پہنچانا لوں بات کو۔ عزیزان گرامی، جناب مولا آئے ذرا قرآن کی ایک اور آیت پیش کر دوں، مجمع ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وفات دیتا ہے ملک الموت جس کو اللہ نے تم پہ وکیل رکھا ہے، الذی وکل بکم، جسے اللہ نے وکیل بنایا وہ ہے ملک الموت، اس کی اتنی طاقت کہ روح نکال لے۔ وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ جب وکیل کی اتنی طاقت، سوچے ولی کی کتنی طاقت ہوگی۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ایک اور سن لیں، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، تو جناب ملک الموت ہے وکیل، اللہ کے وکیل۔ عزیزان گرامی، پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، مجھے یہاں نہیں پتا کب الیکشن ہے، تو یہاں کتنے لوگ پاکستانی ہیں اگر ہاتھ سے پتا چلے تو تقریباً 80%۔
تو پاکستان کا اچھا انڈیا میں بھی الیکشن ہونے والا ہے, پاکستان میں بھی سال نہیں ہوگا, اگلے سال ہی ہوں گے دونوں. چلے میں یہ خبر نہیں دے رہا ہوں, میری یہ کاٹ دیے گا بات. ایسا گرامی اگلے برس الیکشن ہوگا, بڑی بحث چل رہی ہے پاکستان میں کہ جو الیکشن میں کھڑا ہو اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے. یہ کون ہے؟ ہمارا نمائندہ, یہ ہمارا ووٹ لے کے وکالت لے کے پارلیمنٹ میں جا رہا, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے, یہ ہمارا نمائندہ کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے. سارے لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی کنڈیشنز ہونی چاہیے. پاکستان میں بحث ہو رہی ہے گریجویٹ ہونا چاہیے, ان پڑھ نہیں چلے گا. پاکستان میں بہت بحث ہو رہی ہے اس وقت. ایسا نہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں صادق و امین ہونا چاہیے, سابقہ چور چکار نہیں چلے گا. بھائی میرا زیادہ منہ نہ کھلوائیے. پاکستان میں بڑی بحثیں, کرمنل بیک گراؤنڈ ہو تو نہیں, ابھی تو خود امریکہ میں شروع ہو گئی ہے, انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے, اب یہ لڑ سکتا ہے الیکشن؟ نہیں لڑ سکتا. ایزان گرامی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. کس کا نمائندہ؟ ہم جیسوں کا. ہم خود گنہگار. ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے, اس کی علم کی اتنی شرائط, صادق و امین ہو, یہ سب کچھ ہو, اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو اور ہو بھی ہمیشہ کے لیے, اس کی کوئی شرائط نہیں. عزیزان گرامی اگر توجہ ہے مجمع کی تو اب یہ تمام کے تمام ہمارے نمائندگان, ہمارے 5 سال کے لیے, ان کی اتنی شرائط. اگر اللہ کہے یہ وکیل نہیں ولی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, تو اللہ کہے گا علم میں اتنا ہو کہ علم لدنی کا مالک ہو, ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی. صادق و امین ایسا ہو کہ صدیق اکبر بھی کہلائے, اور صادقہ پیشانی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مجھے نہیں محمد, میں نے صرف ایک سادہ سی دلیل پیش کی ہے. ایزان گرامی بڑی محنت کرنے کے بعد یہاں تک پہنچایا ہے کہ اللہ اس سے کہے میرا ولی ہے, سوچیں اس میں کتنی شرائط ہوں گے. ایزان گرامی یہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب کے سب کہتے ہیں علی ولی اللہ, اللہ کے ولی ہیں, ہر چیز میں ولی ہیں. جب وکیل کا یہ کمال ہے تو سوچیں ولی کا کمال کیا ہوگا. ایزان گرامی میں نے کہا تھا کہ یہ آج ٹاپک کو مکمل کرنا تھا, میری بات مکمل ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. ایزان گرامی وقت تمام ہو گیا, نہیں تو میں اور تفصیل سے بیان کرتا, لیکن سن لیجیے اسی طرح سے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ, اور اس کے اوپر بڑی پوری بحث ہے. 8 اس کے طبقات بتائے گئے کہ کون کون اس میں صدقات میں زکوٰۃ کے اندر حصہ لے سکتا ہے. وہی دوبارہ فقراء, مساکین, عاملین علیہ جو بھی کام کرنے والے ہیں, چیریٹیز میں جو کام کرتے ہیں, برطانیہ, یوکے, یورپ کی بھی چیریٹیز, یہاں پہ چیریٹی کہا جاتا ہے, تو چیریٹیز میں جو کام کرتے ہیں, تو جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اس میں سے جو زکوٰۃ یا وہ خیرات یا چیریٹی جمع کریں گے, صدقات جمع کریں گے, تو انما صدقات اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے انہیں بھی ایک ویجز دی جا, حصہ یا ان کی ویجز دی جا سکتی ہیں. ایک آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک نارمل ویج ہے اور اتنی ویجز دی. آج کل تو بڑے بڑے جو سی ای اوز ہیں, بڑی بڑی چیریٹیز, ان کی بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں. تو جانے کے نام یہ باقاعدہ اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. یہ ساری بحثیں ہمارے قرآن کریم میں پہلے پیش کی ہیں, اور لوگوں نے بعد میں آپ کے سناٹا بتا رہا کہ میں موضوع ختم کر دوں. یہ تمام طبقات اس میں. پھر وفر رقاب, کسی غلام کو اگر آزاد کرانا ہو تو آپ صدقے سے پیسے دے سکتے ہیں. والغارمین, اللہ نے قرآن کریم میں کہا, اور جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرنے ہوں تب بھی صدقات سے دیے جا سکتے ہیں. اور اللہ نے جو ڈیفائن کیا فی سبیل اللہ ولمؤلفۃ القلوبہم, اور جو کافر ہیں لیکن ان کی دلوں کو نرم کرنے کے لیے اگر ان پہ چیریٹی کے پیسے خرچ کیے جائیں تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں, اور اگر مائل نہ بھی ہوں تو اسلام کا کم از کم ان کے دلوں میں نفرت نہیں رہے گی. دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی اللہ کہتا ہے صدقہ کافر کو دیا جا سکتا ہے. یہ تمام کے تمام اللہ نے قرآن کریم میں ڈیفائن کیے ہیں. سورہ توبہ ہے, نواں سورہ ہے, آیت نمبر 60, ورس نمبر 60, اس کو آپ جا کے پڑھ لیجیے گا. پھر اللہ کہتا ہے وفی سبیل اللہ, جتنے بھی کام. اب یہ سبیل اللہ جو ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں.
بہت سے علماء نے کہا حتیٰ مساجد میں یا اور جگہوں پہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کی بہت بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈیفینیشنز ہیں صدقات کے اخراجات کے لیے. اسی طرح سے اور تمام کے تمام بیت المال. اب یہ جو جیسے قاضی ہے, جیسے گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں, حکومت کے کارمندان ہیں یا حکومت کے عہدیدار ہیں, انہیں کہاں سے تنخواہ ملے گی؟ دوبارہ بیت المال سے انہیں تنخواہ دی جا سکتی ہے. قاضی کو بھی خم سے دیا جا سکتا ہے یا کوئی بھی جو فنڈز ہیں, گورنمنٹ فنڈز ہیں, تو ان تمام کو وہاں سے حکومت کے ٹیکسز سے, حکومت کے پیسوں سے سب کو تنخواہ دی جا سکتی ہے. تو یہ تمام مصارف ہیں. عزیزان گرامی, سارا نظام سرور کائنات نے دیا. ساری دنیا کہہ رہی ہے, ہمارے ایک بہت گہرے دوست ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی برطانیہ کسی یونیورسٹی سے, اسلامک لا اینڈ برٹش لا کے اندر, تو وہ کہتے تھے اگر کمپیئر کرو گے تو 80% برٹش لا اسلام سے چرایا گیا. اور پہلی جو کتاب 600 سال پہلے لا پہ لکھی تھی کسی نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے, تو اس نے لکھا تھا محمد از اے لا گیور. دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. محمد, میں جانتا ہوں میں نے مکمل کر دیا مضمون, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزیزان گرامی, تمام ان چیزوں کو سرور کائنات نے ڈیفائن کیا. مجمع کی توجہ ہے جس پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں. سرور کائنات نے ڈیفائن کیا لیگیلٹیز تمام کے تمام. قاضی اپوائنٹ کیے, قاضی جتنے بھی تھے ججز, ان قاضیوں کو ججز کو باقاعدہ بتایا گواہی کیسے لینی, کون کون سے اصول ہیں, قاضی بننے کے اصول کیا ہیں. توجہ عزیزان گرامی, آپ نے تاجروں کو قوانین دیے اور 3 پہلے شرائط بیان کی کہ جو تجارت میں جانا چاہتا ہے, anyone who wants to go into business, آپ کی 3 شرائط ہے. نمبر 1 حلال و حرام جانتا ہوں, نمبر 2 لکھنا پڑھنا جانتا ہوں, نمبر 3 اکاؤنٹس حساب کتاب جانتا ہوں. کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا ہم پہ تو لازم ہے لکھنا پڑھنا سیکھیں. آپ خود تو ان پڑھ ہیں, آپ بھی سیکھ لے جائیں. اس کا مطلب ہے انہیں پتا تھا پیغمبر ان پڑھ نہیں ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ تمام کے تمام میادین میں, تمام میدانوں میں, تمام فیلڈز میں رسول خدا نے ڈیفائن کے تمام رولز کو خود ڈیفائن کیا. ایڈمنسٹریشن رسول خدا نے بتائی. یقین مانے یاد نجس پاک کا پورا سڑکوں کا نظام کیسا ہوگا, کانٹے مت پھینکنا, پتھر نہ پھینکنا. سنن النبی اٹھا لیجیے, علامہ طباطبائی کی. میرے بھائی بزرگ زیادہ آج انجوائے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, سنن النبی اٹھائیے, علامہ طباطبائی نے الفاظ لکھے. سرور کائنات کہتے تھے جس راستے سے لوگ گزرے خبردار وہاں کانٹے نہ پھینکنا. بہت سے لوگوں کے پاس نالین نہیں ہے, راستے میں پتھروں کو ہٹا دینا. توجہ عزیزان گرامی, تمام چیزوں ایڈمنسٹریشن کو ڈیفائن کیا تو رسول خدا نے, روڈز کا تصور دیا تو سرور کائنات نے, ویلفیئر کا تصور دیا تو سرور کائنات نے, تجارت کے اصول بتائے تو محمد مصطفیٰ نے, تجارت میں حلال و حرام بتایا. ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ انگور بیچ سکتا ہوں؟ کہا ہاں انگور حلال ہے, بیچ سکتے ہو. کہا لیکن اگر آنے والا مجھے بتا دے شراب بناؤں گا, کہا اب نہیں بیچ سکتے. پریشان تو نہیں کر رہا ہوں؟ توجہ فرما رہے جانے کی راہ. سرور کائنات نے صرف ایڈمنسٹریشن نہیں بلکہ تمام کے تمام اصولوں کو رائج کیا مسلمانوں کے درمیان میں. یہاں تک بعض افراد کہتے ہیں کہ یورپ میں جو سڑکوں کا تصور آیا, جو بعد میں امریکہ کینیڈا میں آیا, یورپ میں مصر سے لیا گیا. کیونکہ آپ لوگ سننے کے آتے ہیں کہ صرف یورپ ہی نے سب کچھ دیا. کہا وہاں پہ ایجپٹ سے آیا جہاں پہ باقاعدہ اسٹریٹ لائٹ ہوتی تھی, بعض جگہوں پہ سڑک تھی, یہ تصور. اور ایجپٹ میں کہاں سے آیا؟ مدینے سے. مدینے میں پیغمبر سے. رسول خدا نے ڈیفائن کیا پورا کا پورا نظام, ججز کا پورا. قاضی کیسے فیصلے دیں گے, قاضیوں کے اصول کیا ہوں گے, شرائط کیا ہوں گی. عزیزان گرامی, اس زمانے میں میراث کے تمام حصے بتانا آج بڑے بڑے علماء کو یاد نہیں ہوتے. کیوں؟ میتھس ویک ہے. جن کا میتھس ویک ہوتا ہے میراث کے احکام نہیں یاد کر پاتے. عزیزان گرامی, سرور کائنات سے متعلق لوگ کہنے نہ اس زمانے میں کیلکولیٹر تھا, نہ اس زمانے میں کمپیوٹر تھے. آپ نے پورے نظام کو قائم بھی کیا, رائج بھی کیا, سکھایا بھی, پڑھایا بھی. اگر صحابہ کو یاد نہ ہوا تو پیغمبر کا قصور نہیں. انہیں نہیں یاد تو علی سے پوچھو.
میں مزید تفصیل دے سکتا ہوں لیکن انشاءاللہ کل جاری رکھوں گا. اذان گرامی یہ سرور کائنات کی عظمت ہے. میں نے کہا تھا کہ فقہی تمام ابواب ہے جن کو میں نے ٹچ کیا ہے. اذان گرامی یہ سارا نظام دینے والی ایک ہستی ہے اور انہوں نے اس انداز سے نظام دیا کہ آج دنیا دم بخود ہے. کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کے پاس پڑھا نہ ہو وہ ساری دنیا کو پڑھا کے چلا گیا. اذان گرامی اگر رسول خدا کسی کے پاس پڑھے ہوتے تو پھر اسلام زیر سوال آ جاتا, انڈر کوسچن مارک آ جاتا. سیکھ سکھا کے دوسروں کو سکھا دیا, کسی سے نہیں سیکھا کہ جو آیا ہوں اللہ سے سیکھ کے آیا ہوں. سرور کائنات نے نظام دیا. اذان گرامی میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا. جوڈیشری کے فیصلے ایسے سے جناب سرور کا وہ تمام کی تمام تفصیلات آج میرے دوست کہتے ہیں کرمنل. اگر آپ سارا لا دیکھیں دو دنیا میں بڑے نظام ہیں, جو برٹش اور فرینچ. باقی جو امریکن ہے یہ برٹش اور فرینچ کا موڈیفیکیشن ہے, خود اپنا نہیں. اور برٹش نے جتنا بھی لیا ہے وہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام سے لیا ہے. اور یہ سب سے پہلا قانون everyone is innocent until proven guilty. یہ حدیث رسول خدا کی. بھئی آپ اگر کہہ بھی دیں نہیں فلاں آدمی نے کہا تھا تو تم 400-600 سال سے پیچھے تو جا نہیں سکتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جتنا بھی پیچھے جاؤ گے کہ بھئی یہ فلاں انگریز کا قول ہے, یہ فلاں برٹش آدمی نے کہا تھا, تو 600 سال سے پہلے تو نہیں کہا تھا جو 1400 سال پہلے ہماری کتابوں میں لکھا گیا. ہر انسان بے قصور ہے جب تک کہ اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے. اذان گرامی یہ اسلام کے دیے ہوئے قوانین ہیں.